وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مضعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدجم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة الحكم ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقاه الاسد في اجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و صلات، سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی نے خوش الہان کہا تو میں پہلی بتا دوں کہ میں خوش الہان نہیں ہوں. شاید آپ کی سماعتوں کا ذوق پورا نہ کر پاؤں لیکن چند علم کے موتی آپ کو دوں گا. میرا ایک مزاج ہے، یہاں پہلی دفعہ آنا ہوا ہے، کوئی خوش الہانی نہیں ہے، خوش بیانی نہیں ہے، شعلہ بیانی بھی نہیں ہے. شعلہ بیان بھی نہیں ہوں اور اب تو نوجوان بھی نہیں ہوں. تو چند علم کے موتی ہیں وہ ضرور. میرا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو سامعین ہیں ان کو میں علم کے موتی ضرور دوں تاکہ آنے کا نفع ان کو حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالی میرے بھی علم و عمل میں اضافہ کرے. قرآن پاک کی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. مفسرین نے، مترجمین نے اس کے کئی معنی کیے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. تھوڑی سی میں مشکل گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں بیشتر بچے بیٹھے ہیں، نوجوان، لیکن انشاءاللہ آپ کچھ میری بات صرف توجہ سے سنیے گا اور کسی چیز کا طالب نہیں ہوں. عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. عموماً کئی ایسے الفاظ ہیں قرآن میں جن کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے 20 معنی ہوتے ہیں. پھر ایک مترجم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھے کہ اس جگہ، اس مقام پر اس لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس مقام پر اس آیا میں کس معنی میں آیا ہے. ایک ہلکی سی مثال دے کر بڑھتا ہوں. بہت سے بڑے بڑے علماء ٹھوکر کھا گئے جو کہ اہل سنت میں سے نہیں تھے. الحمدللہ اہل سنت کا دامن غلطیوں سے، داغوں سے بے داغ ہے، کیونکہ ہمارا دامن سلسلہ بسلسلہ 14 صدیوں سے رسول اللہ تک جڑا ہوا ہے. سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم کئی نادان، اور میں کیا سخت لفظ استعمال کروں کہ انہوں نے یہاں ضال کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گمراہ لکھ دیا. اب دیکھیں ایک مقام ہے نا، اس نے شاید لغت کی کتاب اٹھائی، اس نے ترجمہ دیکھا اور وہی لکھ دیا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ مقام کیا ہے. یہاں مقام مصطفیٰ ہے، میں نے وہ بھی دیکھنا ہے. قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے، فرمایا آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر لفظ کے کئی معنی ہیں، 20 معنی ہیں. تو مترجم کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ یہاں دیکھیں یہاں کس معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ اتنا آسان نہیں ہوتا. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. اب نجم کے کئی ایک معنی ہیں اور اہل سنت کی ایک اور خوبی بھی بتاتا چلوں. الحمدللہ مطالعہ کا شوق رہتا ہے. اہل سنت ہی وہ واحد علماء ہیں الحمدللہ ہمارے جو پورا سچ بیان کرتے ہیں.
میں یہ پورے یقین اور وثوق سے بتا رہا ہوں. احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی دونوں پہلو بتاتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب انتہائی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے. ہم یہ نہیں کہ ایک معنی پکڑا اور اس پہ ڈٹ گئے اور لوگوں کو، عوام کو بھی ایک معنی بتایا اور اسی پہ ڈٹ گئے. نہیں جی، ادھر یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہے ہیں. میں آج آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. ون نجم، اس کے کئی ایک معنی ہیں. آپ جو بھی ترجمہ جو آپ کا دل کرے، پاکستان میں جو بھی اویلیبل ہیں، ون نجم کا زیادہ تر ترجمہ کیا ہوگا ستارہ، اور ٹھیک ترجمہ ہے، غلط نہیں ہے. کیونکہ ان نجم کا عربی میں ایک مطلب ستارہ ہے. تو معنی کیا ہوا؟ ون نجم اذا ہوا. واو للقسم، قرآن میں واو قسم کے لیے آتی ہے. الواو للقسم. ون نجم قسم ہے تارے کی، اذا ہوا جب وہ اترا. ایک معنی قرآن پاک. اب لیکن یہاں ایک اور کنفیوژن ہے کہ یہاں نجم ستارہ، کون سا ستارہ؟ اب یہاں بھی دو طرح سے ہے. ایک ان نجم یا تو خاص ہے یا تو جنس ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کوشش کروں گا. جنس مثلاً ہے، میں کہوں مرد، تو یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اب مرد اس میں جنس ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مرد ہیں. اس میں سے کسی بھی شخص پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. آسمان پہ نظر کرے، آپ کو لاکھوں ستارے نظر آئیں گے، تو ہر ایک پر ان نجم کا اطلاق ہوتا ہے. تو یا اللہ تو کون سا ستارہ کہہ رہا ہے؟ ان نجم کون سا ستارہ؟ دوسرا معنی کہ یہ خاص ستارہ مراد ہے. پھر ہم چلے عرب میں کہ اے عرب والو، تم نجم کس کو کہتے ہو؟ پتہ چلا سب سے روشن ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے جس کو سریا بھی کہا جاتا ہے اردو میں، اس کو عربی میں ان نجم کہتے ہیں. تو دوسرا معنی کیا ملا؟ ان نجم وہ سریا، سریا کو ان نجم کہا گیا. ایک اور معنی بھی ہے ان نجم کا، فرمایا جو بغیر تنے کے پودا ہے وہ ان نجم ہے. اس کی مثال بھی قرآن پاک میں ہے. ون نجم والشجر یسجدان. اب یہاں نجم کا ترجمہ کسی قرآن پاک میں اٹھا کر دیکھیں، وہاں ہوگا سبزہ، کیونکہ سبزے میں تنا نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا ون نجم والشجر، اور درخت تنے والے. ون نجم والشجر یسجدان. اب یہاں نجم ستارہ کے معنی میں نہیں ہے، سبزے کے معنی میں ہے، بیلوں کے معنی میں ہے. یعنی کہ سبزہ اور بیلیں بھی اللہ کی ہم کے حضور سربہ سجود ہے، اور درخت جو کھڑے ہیں بظاہر وہ بھی اللہ کے حضور سربہ سجود ہے. پھر آپ کنز الایمان اٹھائیں. اب مصنف نے پوری ایمانداری کی اور مجھے بہت، میرا دل چوڑا ہو گیا، سینہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا. مصنف نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، مترجم نے، اس کے حاشیہ لکھنے والے نے. حاشیہ لکھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، نام ہے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی. صدر الافاضل کا مطلب ہے اپنے دور کے فضلاء کا صدر. اور یہ لقب ایسے نہیں دیا گیا، اس وقت کے چوٹی کے علماء نے لقب دیا صدر الافاضل. یعنی کہ اس وقت ہندوستان میں جتنے فضلاء ہیں سب کا سردار ہے. کیا نام ہے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی. آپ نے لکھا حاشیہ کنز الایمان کا، خزائن العرفان. آپ نے تمام معنی لکھتے لکھتے ایک جملہ لکھا، اور میں اپنے اس پوائنٹ پر آ گیا ہوں جو اس ساری تمہیدی گفتگو میں کی. آپ نے تمام معنی لکھتے لکھتے کہا کہ یہ سارے معنی ہیں، لیکن سب سے لذیذ معنی، میرے لفظوں پر غور کریں، اور مجھے انتہائی وثوق ہے اس بات پر کہ آپ کی مسجد میں کنز الایمان موجود ہوگا. ابھی اٹھائے حضرت جو حاشیہ لکھ رہے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی، فرماتے ہیں یہ سارے ان نجم کے ترجمے ہیں، لیکن سب سے لذیذ وہ ہے، لذیذ لفظ پر غور کرے،
سب سے لذیذ وہ ہے جو معنی حضرت مترجم نے کیا ہے. یعنی کہ کون؟ اعلی حضرت امام احمد رضا. وہ کہتے ہیں سب سے لذیذ ترجمہ وہ ہے جو کہ اس مترجم نے کیا ہے. اور مترجم کیا کہہ رہا ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اس پیارے تارے محمد کی قسم جب معراج کی رات اترے. ابھی کنز الایمان یہاں موجود ہوگا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج کی رات آسمان سے اترے. اب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں چلتے ہیں. اے اعلیٰ حضرت، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ النجم تو ستارے کو کہتے ہیں، سبزے کو کہتے ہیں، یا سریا کو کہتے ہیں. آپ کو کس نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا؟ بے شک لذیذ ہے، لذیذ ہے، دل و روح کو سکون اور ایمان اور فرحت حاصل ہوتی ہے. لیکن آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لے لیا؟ فرمایا اعلیٰ حضرت نے ہاں میرا دامن علم سے خالی نہیں ہے. صرف سنیوں کو جوش دلانا اور نعرے لگانے کے لیے نہیں لکھا، میرے پاس دلیل ہے. اور دلیل کہاں سے دوں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب ایک اور بات غور کیجئے گا. حضور علیہ السلام کی امت میں بے شمار علماء ہیں. قیامت تک قرآن بھی رہے گا، قاری قرآن بھی رہیں گے، حفاظ بھی رہیں گے. لیکن حضور نے کن کو گارنٹی دی ہے؟ حضور نے فرمایا ہے یہ میرے اہل بیت، یہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے. لن یتفرقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملیں گے. تو اہل بیت اطہار کا ایک اور چڑھتا سورج جعفر الصادق. تو تفسیر اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہے امام جعفر الصادق نے فرمایا النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. النجم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. وَحَوِيُّهُ، ہوا ہے نا، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا. نجم ہوا محمد وَحَوِيُّهُ نزولُهُ من السماء. نجم ہے محمد اور اترنا ہے آسمان سے معراج کی رات. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا. تو اب پوچھتے ہیں اے اللہ، تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ تو نے النجم کیوں کہا؟ دیکھیں ایک مناسبت ہوتی ہے. فرض کریں ایک انتہائی کمزور اور بزدل سا شخص ہے، کیا کبھی اس کو کسی نے شیر کہا؟ کیا کبھی اس کو کسی نے شیر کہا یا رستم زماں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ مناسبت نہیں ہے نا. لیکن جو بہادر اور قوی شخص ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ شیروں جیسا بہادر ہے، یہ رستم زماں ہے، یہ رستم ہے، یہ شیر ہے، یا کوئی بھی لقب ہے. مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے تو مناسبت ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے نا، اسی مناسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو میں اللہ سے عرض کرتا ہوں یا الہ العالمین، میں نے مانا امام جعفر الصادق نے کہا، ہمارے امام نے ترجمہ کر کے کہا وَالنَّجْمِ ہوا محمد، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم. لیکن یا اللہ تو نے النجم کیوں کہا؟ اب النجم کہا کیوں گیا ہے؟ اب معنوں پہ تلاش کیجئے گا. اب وہی مترجم نے جو ترجمہ کیا اسی کے آگے چلتے ہیں. مترجم نے کہا النجم محمد ہیں، تو اللہ نے النجم سے کیوں تعبیر کیا؟ النجم سے کیوں تعبیر کیا؟ ستارے، ستاروں کا کیا کام ہے؟ ستارے پوری دنیا میں روشنی مہیا کرتے ہیں، بھٹکے ہوں کی رہنمائی کرتے ہیں. آج کل تو ہم اتنے یوز ٹو نہیں ہیں، ہم تو موبائل کی طرف نظر کرتے ہیں، کسی ایپ کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رستہ دکھلائے. لیکن پرانے زمانوں میں جنگل، بیابان اور دریاؤں اور سمندروں اور تاریکیوں میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت سے فرمایا کہ یہ سب سے چمکتا ستارہ ہے، کائنات کا سب سے چمکتا ستارہ ہوا محمد، جن سے رہنمائی حاصل کی جائے. ہر بھٹکا ہوا، کائنات کا ہر بھٹکا ہوا اس نجم مصطفیٰ سے ہدایت حاصل کرے. پھر میں نے دوسرا ترجمہ کہا وہ تنے، وہ درخت، وہ پودے جن میں تنا نہیں ہوتا. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بیلیں انتہائی تیزی سے پھیلتی ہیں،
بیلیں انتہائی تیزی سے پھیل جاتی ہیں، اور دوسرا حکماء نے کہا ان کا جو پھل ہوتا ہے نا انتہائی جسم کے لیے طاقت اور فرحت بخش ہوتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے اور فرحت بھی دیتا ہے، یہ حکماء نے بیان کیا۔ اب دیکھتے ہیں، اب یہ والی نسبت لے کر پھر جاتے ہیں والنجم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا والنجم، پہلی نسبت ستارے سے، دوسری نسبت میں نے پودوں اور سبزوں سے کہی۔ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء تشریف لے کر آئے، آپ کا آنا دکھی دلوں کا سہارا ہے، دکھی دلوں کو فرحت بخشتا ہے، کمزوروں کو طاقت عطا فرماتا ہے، اور آپ ایسا دین لے کر آئے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، جو تمام دینوں پر پھیل جانے والا ہے، چھا جانے والا ہے، غلبہ پانے والا ہے۔ النجم والنجم اذا ہوا، تو حضور تو نجم ہے ہی ہیں، حضور کے صدقے سے حضور اتنا روشن نجم ہے کہ حضور کے پاس جو جو گیا وہ ستارہ بنتا چلا گیا۔ فرمایا اصحابی کا نجوم، تم مجھے النجم نہیں مان رہے، جو میرے قریب آ گیا وہ بھی النجم بن گیا۔ اصحابی کا نجوم، میرے پاس رہنے والے یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے، کیوں؟ میرے نور سے روشن ہے سارے۔ بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے اب میرے نور کے صدقے ان میں سے جس سے بھی تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو یہ تھا ون نجم کہنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا ون نجم اذا ہوا۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ستارے محمد کی جب معراج کی رات وہ زمین پر تشریف لے کر آئے۔ اب دیکھیں معراج کا ایک ایسا موضوع ہے، میں نے ایک الگ رنگ سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ انتہائی نازک یہ موضوع ہے، مجھے ایک انتہائی معتبر عالم دین ان کے جملے میرے دل پر نقش ہیں کہ یہ معراج اور شہادت یہ دونوں بیان جو ہیں انتہائی انسان کی احتیاط کے طلبگار ہیں، کہ دونوں میں عموماً ہمارے ہاں ایون اہل سنت کے ہاں بھی کچھ غلو اور ایسے، کیونکہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور تشریف لے کر گئے، لا مکان چلے گئے۔ اب دیکھیں لا مکان کا تصور ہی ناممکن ہے ایک انسانی عقل کے لیے۔ لا مکان کا مطلب ہے مکان نہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ تو محمد مصطفیٰ ہمارا ماننا ہے کہ وہاں تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن عقیدہ بتا دوں، ہمارا عقیدہ ہے گئے، لیکن کیفیت بیان کرنے سے زبانیں جلتی ہیں، عقلیں جلتی ہیں، روح الامی کے پر جلتے ہیں۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ وہاں تو جبریل نے کہا لو دناؤ تو انملتن لہ ترکتو، ایک انگلی کے پور کے برابر بھی بڑھتا ہوں یا رسول اللہ جل جاؤں گا، تو انسان کی عقل کہاں بڑھے گی؟ تو اس کا بیان انتہائی مشکل بھی ہے، ناممکن ہے، ہماری شعور سے عقل سے ماورا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کچھ اسباق ہیں، کچھ عقیدے ہیں۔ میں چند ایک عقیدے فوری طور پر حضرت تشریف لا رہے ہیں، میں چند ایک عقیدے بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمارے اہل سنت کا کیا ہے؟ ایک میں جملہ کہتا ہوں، پھر اس جملے کی تشریح میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ جملہ میں یہ کر رہا ہوں، دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ معراج مصطفیٰ اہل سنت کے عقیدوں پر مہر ہے، اہل سنت کے عقائد کا ثبوت ہے۔ یہ صرف معراج ایک بات نہیں ہے کہ حضور کو معراج ہوئی یا صرف اس پہ بحث کی جائے، معراج کے اندر اہل سنت کے عقائد کا بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں۔ میں اب اس کی تشریح کرتا ہوں، وضاحت کرتا چلو جاؤں گا، کیونکہ دعویٰ میں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی ایک مجموعہ ہے، اور اہل سنت کے عقائد کی بہت بڑا مجموعہ ہے، آپ ہمارے عقائد کی دلیل ہے۔
عقیدہ نمبر 1 سید الاولین والآخرین. میں نے اپنے خطبہ میں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین والآخرین ہیں. کوئی کہے کہ دلیل کیا ہے؟ کچھ علماء نے، بلکہ علماء کہنا زیادتی ہوگی ان کے ساتھ، کچھ لوگوں نے انکار کیا، فرمایا نہیں، حضور نبی ہیں، رسول ہیں، جیسے اور نبی اور رسول ہیں، انبیاء کے سردار کیسے ہو گئے؟ دلیل چاہیے. میری بات سن رہے ہیں؟ حضور بے شک ہم مانتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول ہیں، وہ کہنے لگے خاتم النبیین ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سید الاولین والآخرین اور سید الانبیاء کہاں سے آ گئے؟ ہمیں تو الحمدللہ شعروں میں ہمارے امام نے عقیدہ دے دیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اب میری تقریر ساری ایک طرف، میرے امام کے لفظوں پہ غور کروں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور پھر فرمایا رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ عقیدہ ثابت کہاں سے ہوا؟ آؤ معراج کی رات، پوری دنیا کائنات میں کتنے اربوں انسان ہیں، ان سب میں سے خلاصہ کیا تو اللہ کے پسندیدہ مومنین ہیں، کفار سارے اللہ کے ناپسندیدہ ہیں. مومنین میں سے اللہ کے اولیاء اللہ کے خاص ہو گئے، اولیاء میں سے اللہ کے انبیاء خاص ہو گئے، انبیاء میں سے 5 اولو العزم خاص ہو گئے. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات مسجد اقصی میں بلایا، تمام انبیاء موجود ہیں. اب یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، میرے آقا خود بھی آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن ایسے نہیں کیا گیا. یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں. اذان ہوئی، تمام انبیاء موجود ہیں، جبریل علیہ السلام نے آقا کو پڑھ کے آگے کر دیا. آقا کا دست اقدس پکڑ کے جبریل نے آگے کر دیا اور فرمایا آج یہ تمام انبیاء اکٹھے اور ان کی امامت کے سزاوار آپ ہیں. تو مسجد اقصی میں حضور کا امامت فرمانا، حضور کا سید الاولین والآخرین ہونا کا ثبوت ہے. تو میرے امام نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. فرمایا مسجد اقصی کی نماز کوئی فرض نماز نہیں تھی، کوئی واجب بھی نہیں تھی، تو وہاں نماز پڑھی کیوں گئی؟ پڑھی اسی لیے کی کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جو پہلے سلطنت کر گئے ہو نا اے انبیاء، سارے دست بستہ پیچھے کھڑے ہو کر پوری کائنات کو بتا دو کہ ہمارا امام یہ ہے. تو آپ کا پہلا عقیدہ ثابت ہوا کہ سید الاولین والآخرین کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا عقیدہ نورانیت مصطفیٰ. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نور ہیں. حضور کی بشریت کا انکار کیے بغیر ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں 1400 سال سے ہمارے علماء نے، صوفیاء نے، سب نے بتایا. ہمارے پاس احادیث ہیں، قرآن پاک موجود ہے. آئیں آج ذرا معراج کی رات اور معراج کے پس منظر میں دیکھتے ہیں. میں نے پہلے آیہ مبارکہ تلاوت کی، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے اس تارے کی جب معراج کی رات وہ اترے. اب سنیں وَالنَّجْمِ کیوں کہا گیا، پھر میں اسی بات پر آتا ہوں. نورانیت مصطفیٰ. موسیٰ کلیم نے عرض کی الہ العالمین، اپنا جلوہ دکھا. فرمایا لن ترانی. اچھا اس میں بھی بڑی بحث ہے. علماء نے فرمایا اللہ کا جواب دیکھیں، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. موسیٰ کیسا سوال ہے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا تو دیکھ کون سکتا ہے؟ فرمایا وہ جو حجاب عظمت میں ایک تارا تھا، جو جس کو جبریل 70,000 بار دیکھ چکا تھا، وہ ستارہ اس قابل ہے، وہ نورانی ستارہ کہ آ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھے دیکھے گا. تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے. اب یہ صوفیانہ ترجمہ بتا رہا ہوں. صوفیاء نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا،
قسم ہے اس تارے کی جو حجاب عظمت میں چمکتا تھا. حجاب عظمت کیا ہے؟ حجاب عظمت کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تجلی فرمائی، نور اول، پہلی تخلیق، حضرت محمد مصطفیٰ کا نور تخلیق کیا، تو ان کو کہاں رکھا؟ حجاب عظمت میں. تو حضور کیا ہے؟ حجاب عظمت کے تارے ہیں، جن کو جبریل، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، میں ذرا مختصر رکھنا چاہتا ہوں. حدیث آپ سب لوگوں نے علماء سے سن رکھی ہوگی کہ جبریل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میری عمر اتنی ہے کہ میں نے حجاب عظمت کے تارے کو 72,000 بار دیکھا ہے. تو آقا نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تو تھا. تو صوفیاء نے کہا یہاں والنجم اس لیے کہا گیا ہے کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تارا دیکھ سکتا ہے، کیونکہ جب وہ حجاب عظمت میں تھا میری پاکی بیان کرتا تھا، میرا دیدار کیا کرتا تھا. آپ کہیں گے یہ تو صوفیاء نے کہا. صوفیاء نے کہا تو اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ صوفیاء کا خیر اپنا ایک روحانی انداز ہوا کرتا ہے. ایک اور بات بتاتا ہوں. اب احادیث کی طرف آتے ہیں. روایت میں ہے کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے. فرشتے کے نوری ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. نوریوں کا سردار ہے. سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں کسی مقام کے آخر کو. منتہا کا مطلب ہے کہ مخلوقات کا یہاں پر آ کر انتہا ہو گئی، اب یہاں سے ان کا آگے بڑھنا ناممکن ہے. بشر کا تو جانا ہے ہی ناممکن، نوریوں کو بھی روک لگا دی گئی. تو اس لیے کہا سدرۃ المنتہا، یہ وہ درخت ہے، یہ آخری کنارہ ہے، یہ ایک مائل سٹون ہے، اس سے آگے اے جبریل تو بھی نہیں بڑھ سکتا. تو وہاں پہ جا کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ لو دنوت ان ملتن لاحترقت. آقا میں نوری نہیں، نوریوں کا سردار ہوں، لیکن آگے اتنا نور ہے کہ ایک سوئی کے برابر بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، لیکن آپ کو نہیں روکتا، آپ نے تو جانا ہی آگے ہے. تو اس سے بڑی روحانیت کی اور نورانیت کی کیا دلیل ہے کہ وہ جگہ جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں محمد مصطفیٰ جاتے ہیں. تو یہ آقا کی روحانیت کی دلیل ہے. تیسرا عقیدہ علم مصطفیٰ. سبحان اللہ کہیں. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور کا علم اللہ کے برابر ہے، کیونکہ اللہ کا علم لا محدود ہے. اللہ کے علم ہر ذرے میں لا محدود ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا علم کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو کسی مخلوق کے لیے ممکن ہے. تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیے. قرآن پاک کی کئی ایک آیات اس پر شاہد ہیں. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں نے معراج کے پس منظر میں بتانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور حاضر ہوا. توجہ سے میری بات سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں کس بات میں ان میں بحث ہو رہی ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث اختصام ملائکہ. فیما یختصم الملائے الاعلیٰ. اے محمد، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی آپس میں کس بات میں بحث ہے، گفتگو ہے؟ فرمایا لا ادری اے رب، اے رب میں نہیں جانتا. دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی آپس میں کیا بحث ہے؟ فرمایا لا ادری، اے رب میں نہیں جانتا. اب یہ بھی ایک ابدیت کا مقام ہے. یہاں بھی کوئی نقطہ نہ نکال لے، کیونکہ نکالنے والے بڑے شاطر ہوا کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو جہاں فرشتوں نے فرمایا تھا لا علم لنا. اب دیکھو فرشتے، یہ تو نہیں ہے کہ فرشتوں کو بالکل کوئی علم ہی نہیں ہے.
لیکن اللہ کے حضور کیا کہا؟ لا علم لنا. یہ مقام ابدیت ہے، یہ مقام ادب بھی ہے کہ اللہ کے حضور کسی علم کا دعویٰ کرنا نہیں بنتا. خیر، فرمایا لا ادری، اے رب میں نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالی نے 3 دفعہ دریافت فرمایا. آقا نے یہی فرمایا. اب دیکھیں، آقا نے جب ابدیت کا اظہار فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے جگر میں پائی، سینہ میں پائی. پھر کیا ہوا؟ فتجلی لی کل شیء وعرفت، میں نے ہر چیز کائنات کی جان لی. میں نے کائنات کی ہر چیز جان لی. اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک. اب انگلیوں سے بھی انسانی انگلیاں مراد نہ لیجیے گا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے. ایک بیان کرنے کا انداز ہے. فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے شانوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں پائی. اس کا اثر کیا ہوا؟ فتجلی لی کل شیء، ہر چیز روشن ہو گئی، کائنات کی ہر چیز روشن ہو گئی. پھر ایک اور چیز ہوتا ہے، آپ کبھی ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، شہزاد کرمداس صاحب، آپ بس میں بیٹھے ہوں، بس 100 کلومیٹر کی سپیڈ پر سفر کر رہی ہو یا 60 کلومیٹر کی. رستے پہ جتنی چیزیں آئیں گی آپ پر ظاہر تو ہوں گی، لیکن آپ کیا انہیں جان لیں گے؟ نہیں جان سکیں گے. اسی طرح سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی تو ایون آپ جان بھی نہیں پائیں گے. لیکن آقا نے فرمایا جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، فتجلی لی کل شیء، ہر کائنات کی چیز نہ صرف روشن ہو گئی، وعرفت، میں نے جان بھی لی. تو یہ کمال علوم مصطفیٰ ہے. یہ معراج کی رات ہمیں سبق ملتا ہے کہ کائنات میں اگر کسی شخص کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے. پھر ہے بے مثلیت. عموماً ہمیں کہا جاتا ہے حد سے بڑھا دیا. ہم کہتے ہیں حضور بے شک بشر بن کر دنیا میں تشریف لائے، آپ بے مثل و بے مثال ہیں. اور ہمارا ایمان ہے جو آقا کا خود کا فرمان ہے، سب سے زیادہ حضور کو جاننے والا صدیق اکبر یار غار، سب سے بڑا رازدار سامنے بیٹھا ہے. اور آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، تو میرا بچپن کا دوست ہے، تو میرا یار غار ہے، تو وفادار ہے، وفا شیار ہے، تو میرے رازدار ہے، سب سے زیادہ صاحب ایمان ہے. فرمایا میری امت کے ایمان کو تولا گیا اور دوسری طرف ابو بکر کے ایمان کو تولا گیا تو وہ بھاری ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں خدا کی قسم اے ابو بکر میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا. فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اے ابو بکر میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا. تو حضور کی بے مثلیت، آپ کا بے مثل ہونا ہمارا عقیدہ و ایمان ہے. میں نے کہا اپنے عقیدے اور ایمان اس معراج کے پس منظر میں بتاؤں گا. ہمارا کیا عقیدہ و ایمان ہے؟ حضور کیا ہے؟ ذرا بول لیں. بے مثل و بے مثال، کائنات کی کوئی مخلوق حضور کی مثل نہیں ہے، بلکہ حضور کی مثل ناممکن ہے. یہ ایک الگ پیچیدہ ٹاپک ہے، لیکن میں صرف انہی الفاظ پر اکتفا کروں گا. اچھا، اب معراج کے پس منظر میں یہ بات کیسے بیان ہوگی؟ ایک شخص کہے گا آپ نے بڑھا دیا. عموماً کہا جاتا ہے آپ حضور کو بڑھا دیتے ہیں. حضور نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء بھی مان لیتا ہوں، امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ بہت بڑھا دیتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتانا ہے کیا میں بڑھاتا ہوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اسی سورہ وَالنَّجْمِ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا عبور کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب
بارگاہ احدیت و سمدیت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے فکانا قابا قوسین او ادنا۔ اب دیکھیں غور کیجیے گا، میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا تھا، مجھے معترض نے کہا تم بڑھا دیتے ہو، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے افضل ہیں، ان کے اخلاق اعلیٰ ہیں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن تم بڑھاتے ہو۔ میں نے جب قرآن اٹھایا تو قرآن کہتا ہے حضور علیہ السلام بڑھتے 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 پہلے آسمان پہ چلے گئے، پہلے آسمان سے بڑھ کر دوسرے پہ چلے گئے۔ اب حدیث بیان کر رہا ہوں، اسی الفاظ نہیں، حدیث میں ہے دوسرے کو پار کر کے تیسرے میں بڑھ گئے، تیسرے کو پار کر کے چوتھے میں بڑھ گئے، چوتھے کو پار کر کے پانچویں میں بڑھ گئے، سب کچھ پار کر کے ساتویں پہ چلے گئے، جہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پھر ساتویں سے بڑھ کے سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، وہاں بھی نہیں رکے، وہاں سے بڑھ کے بارگاہ سمدیت میں چلے گئے، پھر فکانا قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر پہنچ گئے۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی مقام ہے؟ کائنات میں تصور ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب تو خود نہیں بڑھا، میں نے بڑھایا ہے، ثم دنا، پھر اور بڑھا۔ میری بات آپ لوگ اگر میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ پائے یا میں سمجھا پایا، ورنہ آپ ذوق اٹھاتے کہ منکر کہہ رہا ہے تم بڑھا رہے ہو۔ اللہ نے 7 آسمان بڑھاتے بڑھاتے سدرۃ المنتہا پہ بڑھا دیا، سدرۃ المنتہا سے بھی بڑھا کے لامقام اپنی بارگاہ میں بڑھا دیا، پھر بڑھاتے بڑھاتے کعبہ قوسین بڑھا دیا۔ یا اللہ، 2 کمانوں کے برابر، 2 کمانوں کے برابر۔ اللہ نے کہا ثم دنا، پھر اور بڑھ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، منکر کہتا ہے تو نے بڑھایا، اللہ نے کہا میں نے تو کعبہ قوسین سے بھی آگے بڑھا دیا۔ تو پتہ چلا بڑھایا میں نے نہیں ہے، بڑھایا اللہ نے ہے، بڑھایا اس بڑھانے والے نے ہے۔ تو میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معراج کے صدقے میں آپ کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرے، حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج سے تحفہ لے کر آئے اس تحفے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔